کے صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایک سفر میں تھے، ایک سفر میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا اونٹ کمزور تھا، میری طرف توجہ کریں، ان کا اونٹ کمزور آئی. سفر اور بھی صحابہ ساتھ تھے. حضرت جابر کا اونٹ کمزور ہے، سفر میں کبھی پیچھے رہ جاتا، کبھی مزید پیچھے، یعنی اس کے لیے کافی رکنا پڑتا قافلے کو. تو جب پیچھے رہ جاتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت جابر کے اونٹ کی طرف بڑھے اور آپ نے لکڑی لے کر اس اونٹ کو ماری، جابر کے اونٹ کو ماری. اور جابر کا اونٹ اتنا یعنی پھر تیز ہوا، سارے قافلے کو آگے لگ گیا، پھر وہ رکے ہی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ غلام حضرت جابر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا اونٹ رسول اللہ کے اونٹ کے برابر کیا. جب برابر کیا نبی پاک نے فرمایا اے جابر ہوٹھ بیچ نہیں کہ نہیں. عرض کی یا رسول اللہ میں دھان کی بیچنا، میں دوڑا غلام آتا، یہ جان بھی تمہاری، یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری ہے یا رسول اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں لینا، پیسے نالی لینا. ایک اوکیا سونا جڑا ہے اس کی قیمت یہ طے ہوگی. نبی پاک نے فرمایا کہ اتنے دا میں تیرے کو خریدا تھا. وہ اونٹ جڑا کمزور آئی تھی، اونٹ سارے تو آگے آگے تیز جا رہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں سفر سے واپس آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اونٹ لیا اور جا کر مسجد نبوی دے سامنے پد دیتا. مسجد نبوی تو باہر جدو آقا کریم آئے حضور نے فرمایا ہے اونٹ کی دائے. صحابہ نے عرض کی تھی سونے آئے جابر دا اونٹ ہے. فرمایا جابر کو بلاؤ. جابر کو بلایا گیا. ہاں جابر اونٹ لیا خریدنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی لیا اور سونا بھی اس نے ایک ہو گیا سونا دے دیتا. اونٹ لے کے فرمایا کہ جا اونٹ میں تیرے تحفے کے اندر دے دیتا. سونا بھی دے دیتا، قیمت بھی دے دیتی اور اونٹ بھی عطا کر دیتا. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو عطا کرتے تھے، دیتے تھے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جو ہے وہ مختصر اس کی جھلک جو ہے وہ آپ نے دیکھی اور آپ کی عطا